نمرودیوں نے مشورہ کیا ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے. ایک بندے کو جلانے کے لیے میل ہا میل تک آگ جلائی گئی, کئی میل تک. جب میلوں تک آگ جل گئی, آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگ گئے, تو اب یہ بات شروع ہو گئی کہ کیسا طریقہ ہو ابراہیم کو اس انداز سے آگ میں پھینکیں کہ ابراہیم آگ کے درمیان میں جا کے گرے. مشورے شروع ہو گئے. ایک صاحب نے مشورہ دیا ایک بڑا سا پنگوڑا بنایا جائے, ایک بڑا سا جھولا بنایا جائے, اس جھولے میں اس پنگوڑے میں ابراہیم کو بٹھایا جائے, پنگوڑا جھلایا جائے, جھولا جھلایا جائے. جب پور پنگوڑا عین شباب پر ہو اس کی رسیاں کاٹ دی جائیں, پنگوڑا آگ کے درمیان میں جا کے گرے گا. جب پنگوڑے پہ بٹھایا گیا حضرت ابراہیم کو, کپڑے اتارے گئے, امامہ اتارا گیا, حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. رو کے کہا مولا میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, تیری توحید پہ آ جائے ابراہیم برداشت نہیں کر سکتا ہے. پنگوڑا جلایا گیا. اللہ اکبر کا مفہوم بتانے چلا ہوں. اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. کیسا بڑا ہے؟ جب پنگوڑا جھلایا گیا, جھولا جھلایا گیا, جھولا جھلایا گیا, پہلا چھونکا آیا ہوا کا, آواز آتی ہے السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ. وعلیکم السلام. آپ کون؟ کہا میں جبریل. کیوں آئے؟ حضرت ابراہیم آپ حکم دیں یا آپ کو آگ میں پھینکنے لگے ہیں, میں آگ کو اپنے پروں پہ اٹھا کے نمرودیوں پہ دے ماروں. حضرت ابراہیم خاموش, خاموش. یوں ہی تو نہیں کہا علامہ اقبال نے, خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بتیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں, پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ, خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم خاموش. دوسرا چھونکا آیا السلام علیکم. آپ کون؟ میں اسرافیل. آپ حکم کریں, آپ حکم کریں, میں تھوڑی سی سور پھونکوں, آگ بجھا دوں. حضرت ابراہیم خاموش. تیسرا چھونکا السلام علیکم. آپ کون؟ میں میکائیل. آپ حکم کریں, میں تھوڑا سا می برسا کے آگ ٹھنڈی کر دوں. حضرت ابراہیم خاموش ہیں. اکبر کا معنی کرنے چلا ہوں. اللہ اکبر, اللہ بڑا ہے. معنی کیا ہے, مفہوم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم ایک سوال کرتے ہیں, فرشتوں مجھے اتنا بتا دو, اپنی مرضی سے آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ اپنی مرضی سے آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں ابراہیم آئے اپنی مرضی سے ہیں, اس سے پوچھ کر آئے ہیں. فرمایا پھر پیچھے ہٹ جاؤ. میں چاہتا تھا کہ آپ میرے ویسے ہی جملے سمجھ جاتے, میں ہر جملے کو نہ ہی کھولتا تو بہتر تھا. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاؤ. آگ میں جانے والا ابراہیم خلیل جانے یا اسے بچانے والا رب جلیل جانے. فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ. اگر وہ جلانے پہ آیا ہے میں جلنے کو تیار ہوں, پیچھے ہٹ جاؤ. یوسف کو بچانا تھا رب نے تو جبریل کو کہا جا کے کنویں میں پر بچھا, جا کے کنویں میں پر بچھا. حالانکہ اللہ پانی کو کہہ سکتا تھا میرے نبی کو ڈوبنے نہ دینا, میرے نبی کو ڈوبنے. دکھ ان پہ ہوتا جنہیں زیادہ بات سمجھ آئے اور پھر وہ نہ بولے. میرے نبی کو ڈوبنے نہ دینا. اللہ پانی کو کہہ سکتا تھا, لیکن اللہ نے جبریل کو کہا جا کے کنویں میں پر بچھا. یہاں بھی اللہ فرشتوں کو کہہ سکتا تھا, ہوا کو کہہ سکتا تھا, بادلوں کو کہہ سکتا تھا, لیکن جب ابراہیم ڈائریکٹ ہوا نا, جب ابراہیم یہاں پہ ڈائریکٹ ہوا نا, تو اس اکبر نے بھی
فرشتوں کو سائڈ پہ رکھ کے کہا میں بھی ڈائریکٹ ہوتا ہوں، رب بھی ڈائریکٹ آگ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے یا نارو، وہ اکبر بھی ڈائریکٹ آگ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے یا نارو کونی بردا بردا بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں اگر اللہ بردا تک بات رکھتا تو یخ ہو جاتی، اللہ نے آگے لگا دیا سلاما، اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگے، سلاما، سلامتی والی بن جا۔ اکبر اسے کہتے ہیں جب ہر سے نظر ہٹا کر اس کی جانب دیکھا جائے تو وہ ڈائریکٹ آیا جایا کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ سامنے آ جایا کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ بندے کو اپنی آغوش میں لے لیا کرتا ہے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی آلہ ابشی ہے یہ کرسی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم معاف سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، بوجال کے ہاتھوں میں صدا حال کے گونگے، پتھروں سے بھی کلمے پڑھاتا تو ہے۔ بوجال مٹھی میں کنکریاں لے کر آیا، چلو کوئی بات نہیں میں آج اکیلا ہی تقریر کرتا ہوں، کھانا بھی پھر میں اکیلا ہی کھاؤں گا نا۔ بوجال کی مٹھی میں صدا حال کے گونگے، پتھروں سے بھی کلمے پڑھاتا تو ہے، بوجال آ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتانا میری مٹھی میں کیا ہے پھر تجھے نبی مانوں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں بوجال میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں؟ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یہ تو بچوں کا کھیل ہے، ٹھیک تکا بھی لگ سکتا ہے، تیری مٹھی کی چیز بتائے۔ آمنہ کا لال کون ہے؟ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا جملہ ضائع نہ کرنا دوستو، جملہ ضائع نہ کرنا، اذکاری عثمان صاحب میرا جملہ ضائع نہ کرنا، آپ نے باتیں سنی ہوئی ہیں، میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں۔ جب پیارے آقا نے جب انگلی کا اشارہ کیا، بوجال کی مٹھی میں کنکریاں بول اٹھی، کلمہ پڑھا، جیسے ہی انہوں نے کلمہ پڑھا ابو جال نے مٹھی اپنی یوں زور سے کھولی، کنکریاں حضور کے قدموں میں جا گریں۔ وہ کنکریاں حضور کے قدموں میں جا گری، ان کنکریوں کا مقام اب بنتا ہی یہی تھا۔ میں اب کیا کہوں، ان کنکریوں کا اب مقام بنتا ہی نبوت کے قدم تھا، نبوت کے قدموں میں جا گری، بوجال کی مٹھی میں سے۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کا معجزہ ہے، معجزہ عجز سے ہے، جہاں عقل عاجز آ جائے، عقل نہ سمجھ سکے کنکریاں کیسے کلمہ پڑھتی ہیں، عقل عاجز ہے، معجزہ ہے۔ پیارے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، درخت زمین چیر کر آتا ہے، کیسے آتا ہے، عقل عاجز ہے، معجزہ ہے۔ پیارے آقا انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، کیسے آتا ہے، عقل عاجز ہے، معجزہ ہے۔ پیارے آقا اپنا ہاتھ پیالی میں رکھتے ہیں، اللہ چشمے جاری کر دیتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، عقل عاجز ہے، معجزہ ہے۔ حضور ارے اس بات کو میں کیا لیے پھروں کہ حضور کا یہ معجزہ، کنکریاں کلمہ پڑھے یہ معجزہ، درخت چل کے آئے یہ معجزہ، پتھر سلام کریں یہ معجزہ، ارے حضور کی تو ذات معجزہ ہے۔ محبت سے مسکرا کے کہو یار، حضور کی تو ذات معجزہ ہے۔ پیارے آقا جہاں ہیں وہاں معجزہ،
پیارے آقا عالم ارواح میں ہے تو وہاں موجودہ، عالم ارواح کے بعد ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ میں آئے یہاں موجودہ، حضور کی ولادت ہے وہ موجودہ، حضور کی زندگی ہے وہ موجودہ، حضور کی قبر کے حالات ہیں وہ موجودہ، حضور کا حشر ہے وہ موجودہ، پل صراط کی گھڑیاں ہیں وہ موجودہ، حضور کی ذات موجودہ ہے۔ جہاں جامعہ رحمانیہ میں جلسہ سجایا گیا ہے، رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے ہیں۔ پہلے جلسے میں رب نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ دوسرے جلسے میں نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نبیوں کو میں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، تلاوت بھی دوں گا، طہارت بھی دوں گا، عبادت بھی دوں گا۔ لیکن سنو، جب میرا محبوب آئے گا اس پر ایمان لاؤ گے تو قاضی کو کہنے دے دوسرا جلسہ، جو جلسہ رب نے عالم ارواح میں کیا، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر، خدا، موضوع شان مصطفیٰ۔